السلام علیکم دوستو۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ عراق سے ہجرت فرمائی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں فلسطین کے قریب عمورہ اور سدوم کی بستیوں کی طرف بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے وہاں شادی کی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم شرک میں مبتلا تھی، اور شرک کے ساتھ انہوں نے ایک ایسی برائی کا آغاز کیا جو ان سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کی تھی۔ ان کے مرد عورتوں سے نکاح کرنے کے بجائے مردوں سے ہی اپنی نفسانی خواہش پوری کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی اصلاح کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے قوم کو بہت سمجھایا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو اور ان برائیوں سے باز آ جائے۔ قوم نے ان کو دھمکی دی کہ تم بہت پاک صاف بنتے ہو، ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ جب قوم اپنی برائیوں سے باز نہ آئی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا۔ عذاب لانے والے فرشتے نہایت خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام ان کو دیکھ کر پریشان ہوئے۔ انہیں خدشہ تھا کہ یہ برے لوگ میرے ان اجنبی مہمانوں کو اپنی ہوش کا نشانہ نہ بنا لے اور مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوائی نہ اٹھانی پڑے۔ جلد ہی ان کی قوم کو بھی ان مہمانوں کی آمد کی اطلاع ہو گئی، اور وہ سب کے سب حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچ گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ میرا لحاظ کرو اور میرے مہمانوں کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ کیا تم میں کوئی ایک شخص بھی سمجھدار نہیں ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں اس برے عمل کو چھوڑ کر عورتوں سے نکاح کرنے کی نصیحت فرمائی، مگر قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کو جواب دیا کہ تم تو جانتے ہو کہ ہمیں عورتوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ مہمانوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو تسلی دی کہ آپ علیہ السلام فکر نہ کرے، ہم انسان نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں ان کافروں پر عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا، اے کافر لوگ، ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ اور آپ کی بیٹیاں رات میں اس بستی سے چلے جائیں، اور آپ میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، کیونکہ صبح ہوتے ہی ان پر اللہ کا عذاب بھیج دیا جائے گا۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر اللہ کا عذاب آ گیا۔ اس بدعمل قوم کی پہلے آنکھیں مٹا دی گئے، اور بعد ازاں ان کو بستیوں سمیت اٹھا کر پٹخ دیا گیا، اور ان پر آسمان سے نشان زدہ پتھروں کی بارش کی گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی عذاب کا شکار ہوئی، کیونکہ اس نے آپ علیہ السلام کا ساتھ دینے کے بجائے کافر قوم کے ساتھ ہمدردی رکھی۔ اس کی ہمدردیاں اپنی نافرمان قوم کے ساتھ ہی تھے۔ اس طرح ایک کافر و نافرمان لوگ مٹا دیے گئے۔ آج بھی ان اجڑی ہوئی بستیوں کے کھنڈرات بحر مردار کے قریب عبرت کا درس دے رہے ہیں۔